السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر اور میرے ہم وطنوں، آج کا میرا موضوع 14 اگست 1947 پر ہے کہ آج کے دن ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ آج کے دن میں ایسی کیا خاص بات ہے جو کہ اس دن کو پرجوش اور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اور اپنی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا وطن پاکستان وہ وطن نہیں جو وراثت میں اس کے بسنے والوں کو ملا ہے، بلکہ پاکستان کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اتنی گرہ قدر تخلیق کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے تعمیر پاکستان میں اپنا تن من دھن بیوی بچے بہن بھائی عزیز و اقارب قربان کر دیے۔ حصول پاکستان کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ کتنی ماؤں کے سامنے ان کے بچے قتل کر دیے گئے، کتنے بے بسوں کے سامنے ان کے خاندانوں کو مکانوں میں بند کر کے نظر آتش کر دیا گیا، اور وہ بیچارے دل پکڑ کر رہ گئے۔ کتنی پاک دامنوں نے نہروں اور کنووں میں ڈوب کر پاکستان کی قیمت ادا کی۔ بے شمار بچے یتیم ہوئے جو ساری عمر اپنے والدین کی شفقت کے لیے ترستے رہے۔ اس کی وادیاں اپنے اندر فردوس کی رعنائیاں لیے ہوئے ہیں۔ ہرے بھرے اور وسیع و عریض کھیت سونا اگل رہے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کی آزادی اور سامان آسائش و آرائش مہیا ہے، مگر یہ کبھی نہ بھولیں کہ اس میں سلطان ٹیپو کا خون، سر سید کی نگاہ، دور بین اقبال کے افکار، قائد اعظم کی جہد مسلسل اور دوسرے اکابرین کا اثار بھی شامل ہے۔ اور ان کا ایسا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک آزاد اور خود مختار اسلامی مملکت کا حصول۔ 14 اگست 1947 وہ مبارک دن تھا جب مملکت خدا داد پاکستان معرض وجود میں آیا۔ مسلمانوں کے اتفاق اور قائد اعظم کے خلوص کی وجہ سے یہ عظیم سلطنت وجود میں آئی۔ ہندوؤں نے طرح طرح کی مکاریوں سے پاکستان کی مخالفت کی، انگریزوں نے بھی بہت رکاوٹیں پیدا کی، مگر خدا کا شکر ہے کہ پاکستان بن کر رہنا تھا اور بن کر ہی رہا۔ اس وقت مسلمانوں کا یہی نعرہ تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ دشمنوں نے قائد اعظم کی اس تجویز کی تضحیک میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، چونکہ ہمارا مطالبہ پاکستان کا حصول حق و صداقت پر مبنی تھا، اور حق وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ حقیقت اپنے آپ کو جلد یا بدیر اگر نہیں منوا سکتی تو حقیقت نہیں ہوتی، اور اگر منوا لے تو یہ حقیقت ہوتی ہے، اور اس کے وجود و نمود کے سامنے دشمنوں کے ناپاک عزائم خاک میں مل گئے۔ اور آج پاکستان اپنی عظمت کو دنیا میں تسلیم کروا چکا ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، ہمیں پاکستان سے محبت ہے، اس کے بانی سے عقیدت ہے، اس کے مصور سے دلی لگاؤ، اور ان مجاہدین کے لیے ہمارے پاس مغفرت کی دعائیں ہیں جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے تاج برطانیہ کے خلاف اپنے گھر بار قربان کر دیے، اپنی اولاد کی پرواہ نہ کی
اور سلاسل اور زندہ کی سختیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب آزادی کا جذبہ فراواں سے تمام ہندی مسلمان سرشار ہو گئے تو زندہ کی دیواریں لرز گئی، فرنگی استعمار سجدہ ریز ہو گیا اور غلامی کی زنجیریں موئے آتش قدا بن گئی۔ جب اس نگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس نگارہ خاکی میں پیدا ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح العمی پیدا۔ قدرت نے پاکستان کو ہر نعمت سے نوازا ہے۔ دریاؤں، ندی نالوں کی افراد ہے جن سے چپا چپا زمین سیراب و آباد کی جا رہی ہے۔ اس ملک کے نوجوانوں تنو مند، حوصلہ مند اور ہنر مند ہیں، تجارتی، صنعتی اور زرعی میدان میں خوب ترقی کر رہے ہیں۔ جنگی مہارت میں بھی دنیا کے بہترین ماہرین شامل ہے۔ یہاں پر گیہوں، کپاس، تیل نکالنے کے بیج اور چاول کثرت سے ہوتے ہیں جو ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں۔ معدنیات کا ذخیرہ بھی موجود ہے، مثلا نمک، مٹی کا تیل، کوئلہ اور سیمنٹ بنانے کا پتھر، جپسم اور زمرد کے ذخائر بھی دریافت ہو چکے ہیں۔ مزید تحقیق جاری ہے۔ وقت آئے گا جب ہم تیل میں بھی انشاءاللہ خود کفیل ہو جائیں گے۔ بین الاقوامی معاملات میں بھی پاکستان بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، اپنے ہمسایوں سے دوستی کا خواہاں ہے، دوسرے ملکوں سے تجارتی، ثقافتی تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں، اسلامی ممالک سے خاص طور پر معاہدے کیے جا رہے ہیں اور ہر اس ملک سے دستے تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے جو امن کے لیے کوشاں ہے۔ ہم پر امن رہنے کے لیے یقین رکھتے ہیں، مگر اپنی حفاظت کے لیے اپنی قوت کو بھی قائم رکھنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ آج پاکستان ایٹمی قوت ہے۔ اللہ تعالی ہر پاکستانی کو اس مملکت عزیز سے مزید محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام